ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تبادل تسمیہ پڑھتے ہیں اور اتنی دیر میں آیت جو ہے وہ نکال لیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، کل ہم نے جو ریویژن نہیں ہو پائی تھی آخری، تو وہ آج ہو گئی ہے، تو 63 نمبر آیت پڑھی تھی، تو کچھ یہ کریں گے کہ آج ہم 5-6 آیات جو ہیں وہ پڑھ لیں۔ تو کل کا جو آیت پڑھی تھی اس کے ساتھ تعلق ہے آگے کہ یسألک الناس عن الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تجھ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، تو آپ کہہ دیجئے یا تو کہہ دے کہ بے شک اس قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، وما یدریکا، اور تو کیا جانے، لعل الساعۃ، ممکن ہے، شاید کہ، تو ممکن ہے زیادہ ترجمہ اچھا ہے، ممکن ہے کہ قیامت کی گھڑی تکون قریبا، قریب ہی ہو۔ آگے جی، جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ مانتے تھے کفار، لیکن قیامت کا وہ انکار کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جتنے بھی ایمان کے کیا کہیں گے ارکان ہیں، ان سب کو ماننا وہ ایمان ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں چونکہ قیامت کا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ اب مل کے پڑھتے ہیں 2 آیات۔ ان اللہ لعن الکافرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ جناب آسانی ہے، آج کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں، جی نہیں، اس کے اندر آسان آیا۔ سارے الفاظ جی۔ تو سعیرہ کا مطلب ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی، صحیح، بھڑکتی ہوئی آگ کو سعیر کہتے ہیں۔ تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں جی۔ ان اللہ کا ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالی، آ گیا ہے لعن الکافرین، اس نے کافروں پر لعنت کی ہے۔ لعنت کی ہے، بے شک، تو بے شک اللہ تعالی نے کافروں پر لعنت کی ہے۔ لعنت کی ہے۔ لعنت کی ہے، جی جی۔ وَأَعَدَّ، اس کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، اور اس اللہ نے تیار کی ہے، اور اس نے تیار کر رکھی ہے لہم، ان کے کے لیے لیے ان کافروں کے لیے، سعیرا، بھڑکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ، آگ۔ ٹھیک، اور اس نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب خالدین فیہا ابدا جملہ ہے، تو خالدین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ وہ ہمیشہ رہنے ہمیشہ والے رہیں ہیں، گے، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، اس جہنم میں، اس میں آگ میں، آگ میں، ہاں جی، اس آگ میں، ابدا کا ترجمہ ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ ہمیشہ۔ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب خالدینہ کے اندر بھی ہے ہمیشہ رہنا، اور ابدا بھی آ رہا ہے، یہ جی ذرا دیکھیے گا اس کو مشتاق بھائی پلیز۔
جی، تو خالدین فیہا ابدا کا ترجمہ کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ، دو لفظ کہہ دیں رہنے گے، والے ہوں گے. وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، کیوں جی؟ جی جی سر. اس بات پہ وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا یجدون، ترجمہ نہیں وہ نہیں پائیں گے. وہ نہیں پائیں گے. واجدہ یجدو سے یجدون بنا، وہ نہیں پائیں گے. ولی کوئی کوئی دوست کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی اور نہ ہی کوئی مددگار. اور نہ ہی کوئی مددگار. جی پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ان دونوں کا ترجمہ کر دیں ہمارے لیے. پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ مائک بند ہے. تو ڈاکٹر صاحب پلیز. جی سر. ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اس اللہ نے ان کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے. لا یجدون ولییا ولا نصیرا، وہ نہیں پائیں گے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. ٹھیک ہے جی، مطلب اس میں نہیں، اس کے الہی ہے کہ وہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے. اب جو منظر ہے یہ اس لیے ہے، یہ جو کہ اب قیامت کا منظر، اور خاص طور پہ جہنم کا، جہنم کے اندر تو آگ ہوگی، اور آگ چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی. ان کو اللہ تعالیٰ اس کفر سے بچائے. اللہ تعالیٰ آمین دے کہہ دیں. لیکن آگے جو چیز آ رہی ہے یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ جو کوئی بھی اس چیز کا کفر کرے گا اس کے ساتھ یہی ہونا ہے. یوما، اس دن، تو کلبو، یہ جو مجہول کا جملہ ہے. کیوں کہ وجوہ وجہ کی جمع ہے، اور وجہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چہرہ. 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 تو چہرہ. وجوہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے چہرے. چہرے. اب یہ جمع مکسر ہے، لہذا اس کے لیے تا سے شروع ہو رہا ہے. یوم تقلب وجوہہم، وجوہہم، اور اس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے. تقلب کا مطلب کیا ہے؟ الٹ پلٹ کر. الٹ پلٹ، یعنی کہ نچلی جانب اوپر آ جائے گی، دائیں طرف بائیں طرف، بائیں والی دائیں طرف آ جائے گی. تو یہ ہوتا ہے اس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے. وجوہہم، ان کے چہرے، فی الناری، آگ میں. آگ میں. یقولون، وہ کہیں گے. وہ کہیں گے. جی ابھی مل کے کرتے ہیں. یا لیتنا، ترجمہ دو، اے ہماری بربادی. اے ہماری بربادی. بالکل ٹھیک ہے. اے ہماری بربادی، عطا، اے ہماری بربادی، کاش، اطعنا اللہ، ہم نے ہم اللہ اطاعت کی کرتے اطاعت کی اطاعت کی کی ہوتی. وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور الف لام ہے تو یہاں ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوئی ہوتی. اب جی میرے پہ ساتھ کریں گے. یوما کا ترجمہ، اور اس دن. اس دن. تو ہاں جی اس دن کر لیں، تو وہ اس لیے کہ پیچھے آ گیا ہے خالدین فیہا، اور سا کا بھی آ گیا. تو اس دن تو کلب، الٹ پلٹ کیے جائیں. الٹ پلٹ کر کیے جائیں گے. الٹ پلٹ کیے جائیں گے. وجوہہم، ان کے چہرے. ان کے چہرے. ان کے چہرے، فی النار، آگ میں. آگ میں. تو اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون، وہ کہیں گے. وہ کہیں گے. جی اب یہ ترجمہ جو ہے نا، یا لیتنا، جی
تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے اے ہماری بربادی کاش ہم، اے ہماری بربادی کاش ہم، کاش ہم جی، لیتنا کے اندر کاش بھی ہے اور بربادی بھی ہے، تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ کاش ہم اطعنا اللہ، ترجمہ اللہ کی اطاعت کرتے، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کی اطاعت کرتے، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ آگے ہے وقالو، ترجمہ اور انہوں اور نے انہوں نے کہا، نہیں، وقالو کا میں نے بتایا تھا کہ جو، ہاں جی میں بتاتا ہوں نا، وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ وقالو کا ترجمہ ہے تو یہی کہ انہوں نے کہا۔ اب وہ اس وجہ سے میں نے بتایا تھا کہ جب ماضی کا آ جاتا ہے یقینی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ماضی کا استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے ماضی کے حالات یقینی ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، تاریخ کے اندر ہوتے ہیں، یا ان کے سامنے وہ گزر چکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مستقبل کے لیے وقالو استعمال کرتا ہے۔ وقالو کا ترجمہ اب کیا ہوگا؟ اور وہ کہیں اور گے، وہ کہیں گے، اور وہ کہیں گے۔ اب وہ کیا حالت ہوگی؟ نیچے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے، اللہ کا جلال وہاں ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ جی، میں نے جو نقشہ کھینچا ہے اس کے معنی کہیں نہیں ہے، یہ صرف میں اپنے ذہن میں ایک تصور لا رہا ہوں، ورنہ وقالو کا ترجمہ یہی ہے، اور وہ کہیں گے۔ لیکن وہاں جو حالات ہوں گے ان کو دیکھ کے کہ جو مجرم ہے، جس کے لیے مطلب ایک ابدی جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہی رہنا ہے، جس کو پتا ہو یہ، تو وہ اس سے بچنے کے لیے جو کچھ کرے گا وہ ساری کی ساری لفظ وقالو کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ کہیں گے ربنا، ترجمہ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، اب سادتنا نیا لفظ ہے جی، بند کر دیں اس پائک کو۔ سادت، سادات کہتے ہیں اسے، سادتنا کا مطلب ہے ہمارے سرداروں کی، تو انا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، اطعنا پھر آ رہا ہے، اطاعت کی، ہم نے اطاعت کی ہم نے اطاعت کی، سادتنا اپنے بڑوں کی، سرداروں کی، اپنے سرداروں کی، بالکل ٹھیک ہے جی، اپنے سرداروں کی، اپنے بزرگوں کی جی۔ اب کبیر کی جمع کبرا، عالم کی جمع علماء، تو یہاں ہے وکبرا انا، اور اپنے بڑوں کی، اور اپنے بڑوں کی، اور وہ انہوں نے کیا کیا؟ فَأَضَلُّونَا، ترجمہ، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ گمراہ کر دیا۔ اب الف لام کے ساتھ آ رہا ہے السبیلا، سیدھے راستے سے، اصل راستے سے، اور انہوں نے ہمیں، وہ اصل راستہ سیدھا راستہ ہی ہے، تو لہذا الف لام کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں سبیل کا سیدھا راستہ، ورنہ ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا سیدھے راستے سے۔ اب یہاں بھائیو جو چیز ہے، توجہ یہاں ضرور دلاؤں گا، وہ یہ ہے کہ جو آدمی، اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم اپنے بزرگوں کی اطاعت کرتے ہیں، کیوں جی؟ جی جی سر، مطلب ایک طریقہ یہ ہے کہ بزرگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتاتے ہیں، اللہ کا اور اللہ کے رسول کی بات بتاتے ہیں، آپ اس وقت بھی یہ نہ کہیں کہ بھی ہم اپنے بزرگوں کی اطاعت کرتے ہیں، کیوں جی؟ اطاعت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہی کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی بڑا اگر ہمیں بتا دیتا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے،
ورنہ یہ الفاظ جو ابھی آپ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں بلکہ بزرگوں، یہ ترجمہ ہوا ہے اس کا جی، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ، اللہ کے رسول کے بوجھ نہیں آ رہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہم کرتے رہے، نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ ہم نے سنت کا مطالعہ کیا جی، بالکل نہیں پتا۔ بس یہ تھا کہ ہمارے بزرگ ایسے کہتے ہیں لہٰذا ہم بھی ایسے کریں گے۔ اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے لے لیں کہ وہ لوگ جو بلا سوچے سمجھے بزرگوں کی اپنا کر رہے ہیں تابع داری، میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ اس کے اندر حل کیا ہے اس کا۔ میں اگر ڈاکٹر ذوالفقار بھائی سے کہوں کہ وہ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں، اس لیے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ بزرگوں کو لوگ مانتے بھی ہیں اور بڑوں کی عزت وہ بھی ہے، اور اطاعت یہاں یہ ہے اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی، تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ میں صرف اللہ اور اللہ کے جی نبی کی اطاعت کرنی چاہیے، بڑے کے لحاظ سے یا بزرگوں کا وہ ہمارے لیے ایشو ماڈل نہیں ہے۔ وہ بالکل ہماری ٹھیک، رہنمائی تو کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ایشو نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مطلب ہے کہ یہ سمجھیں کہ کبھی بھی کوئی آدمی بڑی محبت کرتا ہو اپنے بزرگ سے، اپنے بڑے سے، تو وہ کم از کم گلے کے اوپر سے یہ بات کہہ دے کہ یار میں اپنے بزرگوں کی اطاعت کرتا ہوں، لیکن دل کے اندر ضرور ہو کہ میں کس کی اطاعت کر رہا ہوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کی۔ رسول کی، اس لیے کہ ہمارے پاس اور الفاظ کوئی نہیں ہے نا کہ بھئی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ حکم مانو، تو حکم تو یہ ہے کہ بھئی خاص طور پر اسلام کا دائرہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول، اس کا حکم ماننا۔ ورنہ قیامت کے دن وہ کہیں گے، یہ انہی کو کہ بھئی اقرار کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اور انہوں نے ہمیں اصل راستے سے گمراہ کر دیا۔ اب آگے چل رہی ہے وہ بات، اب اللہ تعالیٰ وہ بجائے اس کے کہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کر دے، ان کے اوپر تو مہر لگی ہوئی ہوگی کہ بھئی انہوں نے جہنم کے اندر جانا ہے، اب وہ وہاں کہیں گے ربنا کا ترجمہ کریں، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ اے ہمارے رب۔ اب امر کا صیغہ ہے، اللہ کو تو امر نہیں دیا جا سکتا، درخواست کی جا سکتی ہے۔ آتہم، انہیں دے، انہیں دے، آتہم انہیں دے، تو انہیں دے ضعفین من العذاب، عذاب میں سے دگنا دگنا، عذاب۔ جی نہیں آگ دگنا عذاب میں سے، جی تو ہے ترجمہ اس کا وہی ہے کہ دگنا عذاب، لیکن ہمارا چونکہ وہ لفظی ترجمہ بھی جتنا قریب آ سکتا ہے وہ کریں، تو اے ہمارے رب انہیں عذاب میں سے دگنا دے دے۔ آگے کیا ہے؟ یہاں بھی امر کا صیغہ ہے، درخواست کا، وَلْعَنْهُمْ ترجمہ، اور ان پر لعنت کر۔ ہاں، اور اے اللہ ان پر لعنت کر، لعنن کبیرا، بہت بڑی لعنت۔ اب اس سے بڑا مطلب ہے جو رحیم اور کبیر کے، اب رحیم اور علیم اور وہ جو بتایا تھا کبیرہ کے اندر بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہی ہے نا بہت بڑی، اس کو ذرا لمبا کر دیں گے تو اور ہو جائے گا، کیوں جی؟ جی تو وہ جی مبالغے کا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں، تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے پوری دور کرنا، تو سے دور کر۔ وَلْعَنْهُمْ، اور ان پر لعنت کر، لعنن کبیرا کا ترجمہ کریں، بہت بڑی بہت بڑی لعنت۔ اے اللہ اور بہت ان پر بڑی لعنت کر، لعنت بہت بڑی کرنا، لعنت۔ بہت بڑی لعنت کرنا، اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت کرنا۔ جی اگر ہیں پروفیسر پروفیسر صاحب تو صاحب ٹھیک، ہاں جی، ان کا مائک کھل گیا تو پروفیسر صاحب کریں کھل گے۔ جی گیا میں تو کرتا ہوں سر جی۔ وقالو، جی یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ، وہ کہیں نہیں گے نہیں آپ ہم، دوبارہ پھر کہیں، دوبارہ پڑھیں۔
یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے ہماری بربادی، کاش، اطعنا اللہ، ہم اللہ کی اطاعت کرتے، واطعنا الرسول، اور ہم رسول اللہ کی اطاعت کرتے. وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، بے شک ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں اصل راستے سے گمراہ کر دیا. ربنا، اے ہمارے رب، جی آگے. آتِہم ضِعْفَيْنِ، ربنا، آتِہم ضِعْفَيْنِ من العذاب. ربنا نہیں، میرے تک نہیں پہنچ رہی آواز. اچھا، ربنا، ربنا، اے ہمارے رب، آتِہم ضِعْفَيْنِ من العذاب، انہیں عذاب میں دگنا دے دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اے اللہ ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت کرنا. بہت بڑی لعنت کرنا، تو عذاب میں سے دگنا دے دے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اللہ تعالیٰ اس عذاب سے سب کو بچائے اور آمین. ہمیں راہ آمین. ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جناب آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات، اور اس میں یہ بات رکھنی ہے کہ اوپر ایذا کا لفظ آ گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دو، مومن مردوں مومن عورتوں کو ایذا نہ دو. آیا تھا نا پچھلا. جی 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 سر. مطلب اس میں یہ بتایا تھا کہ وہ ایذا، وہ تو اللہ کو بھی کہا نا کہ اللہ کو بھی تکلیف ایذا نہ دو. پچھلے الفاظ آئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کے حکم کو نہ ماننا یا ان کے بارے میں کوئی محبت میں تھوڑی سی کمی کرنا. اور پھر وہ جو ایذا تھی وہ یہ ہے کہ جب حکم آیا تعدد ازواج کا، تو وہاں منافقین جو تھے انہوں نے کیا. پھر یہ تھا کہ متبنہ کا مسئلہ ہوا تو وہاں لوگوں نے ایک اعتراض کیا. پھر غزوہ احزاب کے اندر مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ایذا یہ دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھی تم فلاں فلاں ممالک جو ہیں وہ تمہارے زیر سلطنت آ جائیں گے. جب وہ حدیث کا بتایا تھا آپ کو کہ ایک ہتھوڑا چلایا، پھر دوسرا کروایا، پھر تیسرا، تو اس کے اندر تھا کہ کیسر و کسرا اور یہ کفار جتنے ہیں ان پر آپ کی حکومت ہوگی. اور پھر اس کا جو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی اب ہم اجازت لیں، ہمیں تو وہ چیز نظر نہیں آ رہی. تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والی باتیں تھیں. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے لگا ہے اس جگہ پر کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوم نے اسی قسم کا ہی ایذا رسانی کی تھی. جیسے ابھی آج ہم نے پڑھا تھا لن نصبر علی طعام واحد، پڑھا ہے نا آج ہم نے. ہاں جی، ایک ہی کھانے جی. پر کیا معنی تھے لن نصبر علی طعام واحد؟ ہرگز ہرگز ایک کھانے پر ہاں، صبر ہم نہیں ایک کریں گے. کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. جی. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتا، وہ لن، ہرگز، مطلب کتنی بڑی ہمارے طاقت ہے کہ بھی جو ہرگز نہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی تم جہاد کے لیے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ بھی لن ندخلها ابدا، جی، کہ ہم اس جہاد کے اندر یا اس شہر کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس کے اندر ہیں. تو یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئیں، انہیں بھی تکلیف ہوئی. تو اب یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تقابل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. یا ایہا الذین آمنو، ترجمہ جی. ایمان والو. اے ایمان والو. جی، اے ایمان والو. اور ہم جو ترجمہ کرتے ہیں الگ الگ، وہ کیا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا تکونو کالذین، لا تکونو کا ترجمہ نہ کیا ہوگا؟ بن جانا، گمراہ ہو جانا. تم نہ ہو جانا. نہ تم ہو جانا، نہ تم بن جانا، کا ترجمہ کی طرح، کی کا طرح. ان لوگوں. الگ ہے.
تو کلذین ان لوگوں کی کی طرح ہاں طرح اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. اب ماضی ہے. آزاؤ موسیٰ جنہوں نے موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام السلام کو موسیٰ علیہ اذیت السلام دی. کو ایذا دی ایذا دی اذیت دی. ٹھیک ہے اذیت دی. جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. اور فبرأ اللہ مما قالوا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موسیٰ علیہ السلام کو برا بری کر دیا مما اس چیز سے قالو جو انہوں نے کہا. جی جو کچھ بھی وہ کہتے تھے اللہ نے الزام تراشی وہاں بھی ہوئی ہوگی اسی قسم کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام الزامات سے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا. مثلا یہ ہے کہ ان سے خطا سے وہ قتل ہو گیا. کیوں جی؟ جی. اور پھر دوسری چیز یہ تھی کہ بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ بھی یہ جادوگر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے اس موسیٰ علیہ السلام کو برا کیا ترجمہ ہوگا؟ بری کر بری کر دیا. بری کر دیا. مما قالو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس چیز اس چیز سے جو انہوں نے کہا. اس چیز سے جو انہوں نے کہا. جی. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ لفظ آ رہا ہے پہلے پڑھ چکے ہیں وجیہا وجاہت. جی تو یہاں وجیہا کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ آبرو والا. جی مرتبے بہت مرتبے والا. ان دونوں میں سے ایک کا کر لیں. بہت مرتبے والا یا مرتبے والا بہت آبرو والا. دونوں ترجمے ٹھیک ہوں گے. بہت مرتبے والا والا ٹھیک ہے جی. تو وکانا کا مطلب کیا تھا؟ اور وہ تھا. اور وہ تھا ہاں جی. عند اللہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک یا اللہ کے ہاں وجیہا بہت بڑے مرتبے والا. بہت مرتبے والا. اور اگر اس کو یونیورسل ٹروتھ کرنا ہے تو کانا کا ترجمہ ہے اور وہ ہے اللہ کے پاس بہت مرتبے مرتبے والا. والا. جی تو ویسے تھا ترجمہ جو ہے اس کا ہوا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والا تھا. تو ذرا دوبارہ کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ترجمہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تکونوا کالذین تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. لوگوں کی طرح نہ تم ہو ان جانا. لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کر لیں یا نہ ہونا. آذو موسیٰ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا کہنا ہے یا اذیت کہنا ہے ایک کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں. اذیت کا پیچھے تو ایذا ہی کر رہے ہیں سارے. ایذا ہی کر رہے ہیں تو پھر ایذا دی. ٹھیک ہے ایذا. ٹھیک ہے جی ایذا دی. ٹھیک ہے. فبرأہ اللہ ترجمہ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا. نہیں وہ کا ترجمہ ہوگا اس موسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بری کر دیا. یہ ترجمہ بنے گا موسیٰ ساتھ ہی ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تو اللہ نے اسے بری کر دیا مما قالو اس چیز سے جو انہوں نے کہا. اس چیز سے جو انہوں نے کہا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ اور وہ اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک اور وہ اللہ کے نزدیک تھا وجیہا بہت مرتبے والا. بہت مرتبے والا. اچھا جناب ایسا ہے کہ ہم اس آخری آیت کو پروفیسر صاحب اگر فارغ ہیں تو استفادہ ان سے کر لیتے ہیں.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूनू, मत हो जाना कल्लज़ीना, उन लोगों की मानिंद, आज़ौ मूसा, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी, फबर्रअहुल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने उन्हें बरी कर दिया या मुबर्रा कर दिया, मिम्मा कालू, उस चीज से जो वो कहते थे, वकाना इंदल्लाह, और वो थे अल्लाह के नजदीक, वजीहा, बहुत बड़े मर्तबे वाले। ये बहुत बड़े मर्तबे वाले इज्जत के लिहाज से। और ये जनाब यहाँ तक हुआ। अब आगे मैं आपसे मशवरा करना चाहूंगा कि हमारे पास 73 आयात हैं जी, जी जी सर। जी और बाकी 4 आयतें हैं। और अगर पहली आयत पढ़ेंगे तो इसके आगे ला लिखा हुआ है, आपको 71 पढ़नी पड़ेगी, और बाकी फिर 72 और 73 रह जाएंगी। और कल का आपका सबक मुमकिन है फिर दोबारा बार बार दोहराना पड़े, तो हम इसको 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर लेते हैं जी। जी सर, इस सबक को दोहरा लेते हैं ठीक जरा है सर। बिल्कुल ठीक। जी। तो अभी मैं डॉक्टर दाऊद भाई से कहूंगा कि वो जरा ना एक दफा इसका तर्जमा कर दें। जी सर। इन्नल्लाह लअनल काफिरीना, बेशक अल्लाह ताला ने काफरों पर लानत की है। व अअद्द लहुम सईरा, और उस अल्लाह ने उन काफरों के लिए बढ़ती हुई आग तैयार कर रखी है। खालिदीन फीहा अबदा, वो उस आग में हमेशा हमेश रहने वाले होंगे। ला यजिदूना वलिय्यन वला नसीरा, वो नहीं पाएंगे कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। जी यौमा मेरे यहाँ तुगल्लबु, आवाज कट रही है जरा, जी मेरे यहाँ जी आवाज कट रही है, पता नहीं साथियों के यहाँ कट रही है या नहीं। नहीं कटे नहीं, नहीं। हमें तो आ हमें रही है। सही आ रही सर। जी ठीक यौमा ठीक है। तुगल्लबु, यौमा तुगल्लबु वुजूहुहुम फिन्नारी, उस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे। यकूलूना, वो कहेंगे, या लैतना, ए हमारी बर्बादी, काश, अताअन अल्लाह व अताअन रसूला, काश हम अल्लाह की अताअत करते और हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते। वकालू वकालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना, और वो कहेंगे, ए हमारे रब, बेशक हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की अताअत की। फादल्लून सबीला, तो उन्होंने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया। रब्बना आतिहिम ज़ैफ़ैनी मिनल आज़ाब, ए हमारे रब, तू उन्हें अजाब में से दुगना दे। रब्बना आति जी वलअनहुम, वलअनहुम लअनन कबीरा, और तू उन पर लानत कर, बहुत बड़ी लानत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को ईज़ा दी। वकान फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा कालू, तो अल्लाह ताला ने उस मूसा अलैहिस्सलाम को उस चीज से बरी कर दिया जो उन लोगों ने कहा। वकाना इंदल्लाहि वजीहा, और वो अल्लाह के नजदीक बहुत मर्तबे वाले थे। जी ठीक है जी। तो अब गुलाम सरवर साहब से। गुलाम सरवर, जी गुलाम सरवर। जी गुलाम सरवर भाई नहीं है। गुलाम सरवर। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ, तो और इसके बाद फिर हम खत्म कर देंगे। इन्नल्लाह बेशक बेशक अल्लाह इन्नल्लाह लानल काफिरीना, बेशक अल्लाह ताला ने काफरों पर लानत की है। वअद्दा लहुम सईरा, और उसने उनके लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है।
خالدین فیہا ابدا، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور وہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے ہماری بربادی، کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں اصل راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، انہیں عذاب میں سے دگنا دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت کر بہت بڑی لعنت۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ایذا دی موسیٰ علیہ السلام کو، وبرأہ اللہ، اور اللہ نے اسے بری کر دیا، مما قالوا، اس چیز سے جو وہ کہتے تھے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے پاس بہت بڑے مرتبے والا تھا۔ ٹھیک ہے جی، جی سر۔ تو کل انشاءاللہ ٹھیک ہے ملیں گے، سر، ابھی اس کو 2 منٹ 3 منٹ پہلے کر دیتے ہیں ختم، تو کل انشاءاللہ باقی 4 آیات ہیں وہ کر لیں گے۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی، انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ السلام فی امان اللہ تعالیٰ۔ علیکم۔ آج کیسا گزر گیا تھا؟ اللہ کا بڑا شکر۔